پیچھے کرو اسپیکر پیچھے تمام مریضان کی صحت و سلامتی و درازیوں کے لیے بلند تر صلوات. تمام مرحومین نے بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات. آجین امام زمان کے لیے بلند تر صلوات. جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے وفات پا گئے، بالخصوص حاضرین مجلس اور بالاخص جن حضرات نے آج عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کیا، بالخصوص زوار سید عابد محسن بخاری صاحب کے والد مرحوم ڈاکٹر سید اقبال حسین شاہ صاحب اور ماموں مرحوم سید علی حسین شاہ صاحب، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. دعا ہے کہ خالق کائنات جتنے بھی دوست احباب مریض ہیں، بالخصوص حاضرین کے متعلقین میں سے، مالک تمام کو بیمار کربلا کے صدقے شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور بالاخص زوار عابد حسین کی والدہ، مالک انہیں شفاء کامل و عاجل و طول عمر عطا فرمائے. اس صف اعضاء کے حقیقی وارث حجت دوراں امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سيما على مولانا صاحب العصر والزمان روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليهم السلام نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق فاجر معلن بالفسق. درود بھیجئے محمد وآل محمد کی ذات. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر قرار، عزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے کہ خالق لم یزل و لا یزال آپ احباب کا فرش عزا پہ بیٹھنا، بندہ ناچیز کا بارگاہ مصطفی میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، اور منتظمین کا یہ مجلس عزا کا انتظام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. روز روزے آغاز ایام عزا ہے. 28 رجب کا دن قافلہ حسینی کی روانگی کا دن ہے، جس دن اسلام کے پرچم کو ابدی حیات عطا کرنے کے لیے بہن اور بھائی نے ارادہ کیا تھا.
اسلام آج بھی اگر باقی ہے تو ان دو بہن بھائیوں کے صدقے میں جنہوں نے کربلا میں اسلام کو بلند کیا تھا. اور ابھی کچھ دیر کے بعد جب مسلمان آذانیں بلند کریں گے تو یہ سب سے بڑا زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی اور زینب کبریٰ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عزاداری یہ حسین زندہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجلس بپا کر لی تو اس کا مطلب ہے حسین زندہ ہے. نہیں، ذرا دیکھ، سید الشہداء کے شہادت کے بعد جب سید الساجدین کو پابند رسن کر کے یزید نے اپنے دربار میں آ کھڑا کیا اور میرے امام نے جب گفتگو کرنا چاہی تو اس نے سید سجاد کو بولنے کی اجازت نہ دی. کچھ لمحے کے بعد مسجد اموی میں ہونے والی آذان میں جب تکبیر کے بعد نعرہ توحید و رسالت بلند ہوا تو سید سجاد یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا یزید، تو یہ چاہتا تھا حسین کو مٹا کے میرے نانا کے نام کو پابند کر دے گا، کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہوگا. تیری ہی مسجد میں توحید و رسالت کی گواہی بتا رہی ہے، حسین زندہ نظر آ رہا. تو حقیقت میں کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی سید الشہداء کے ذکر کو مٹا سکے، کوئی عزاداری سید الشہداء کو کم کر سکے، کیونکہ اس کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی سے کیا تھا. دامن وقت میں گنجائش نہیں اور مجھے اذان سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. بس سفر کے دوران وہاں ملتان میں بھی پروگرام تھا، وہ میچ کی وجہ سے انہوں نے روڈ بند کیے ہوئے تھے اور ہمیں 1.5 گھنٹہ وہاں تاخیر ہو گئی، ورنہ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق پہنچنا ہمارا اخلاقی اور شریف فرض تھا. میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، اے شیعہ، آپ کو اور مجھے فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ وجود عطا فرمائے جن جیسا پھر اس خالق نے کسی اور کو خلق نہیں فرمایا. آپ کے اور میرے چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور عرض کرنے لگا، اے صادق آل محمد، بتائیے تو صحیح آپ میں اور ملائکہ میں فرق کیا ہے؟ آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں؟ فرمایا کہ تو ملائکہ کا قیاس ہم سے کیسے کرے گا؟ ایک وہ عالم تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے، ایک ایسا زمانہ تھا جب اس خالق نے اس سورج کو خلق نہ کیا تھا، چاند کو روشنی عطا نہ فرمائی تھی، دریا میں روانی نہ تھی، بولنے والا کوئی نہ تھا، تسبیح کرنے والا کوئی نہ تھا، سجدہ کرنے والا کوئی نہ تھا، اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا، بس وہ تھا اور کچھ نہ تھا. ثم خلق النور محمد المصطفیٰ، اس خالق نے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا. فرمایا کہ پھر یہ دو نور تھے، ایک اس رب کا نور تھا اور دوسرا نور مصطفیٰ کا نور تھا. اب جب مصطفیٰ کا نور خلق ہوا تو وہ خالق بن گیا، یہ مخلوق بن گئی، وہ مسجود بن گیا، یہ ساجد بن گیا، وہ تسبیح کرنے والی ہونے والی ذات بن گئی، یہ تسبیح کرنے والا نور محمد مصطفیٰ بن گیا، وہ مسجود ہو گیا، یہ ساجد ہو گیا، وہ رازق ہو گیا، یہ مرزوق ہو گیا. لیکن پھر وہ بھی ایک تھا، یہ بھی ایک تھا، دونوں ایک ہونے میں برابر تھے، مگر فرق یہ رکھا وہ ایسا ایک ہے جس میں دوئیت نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کو ایسا ایک بنایا. لما فلق نور مصطفیٰ، بر جب مصطفیٰ کے نور کو درمیان سے جدا کیا تو پھر کیا کیا؟ ایک نور کو 14 میں تقسیم کر کے بتایا، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد بل کلنا محمد. جہاں سارے محمد نظر آتے ہوں ان میں سب سے واضح نور کو حسین کہا جاتا ہے. اتنا بڑا وجود عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر.
زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ یزیدیہ مردہ باد اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ فرمایا کہ بس یہ وہ مقام تھا، ہم اس رب کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے، ہم اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اس کا ہی سجدہ کیا کرتے تھے، ہمارے علاوہ کوئی اور اس کی عبادت کرنے والا نہ تھا۔ ثم خلق الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ ملائکہ کو جب خلق فرمایا تو کہا اے میرے ملائکہ میری عبادت کرو۔ ملائکہ نے کہا ہم تیری عبادت کا طریقہ نہیں جانتے، ہم تجھے سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے، ہم تیری تسبیح کرنے کی عادت نہیں رکھتے، بتا تو صحیح تیری تسبیح کیسے کرنا ہے، تیری تقدیس کیسے کرنا ہے، تیری تکبیر کیسے کرنا ہے، تیری تحلیل کیسے کرنا ہے۔ تیرے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں حللنا فحللت الملائکہ فکبرنا وتکبرت الملائکہ وسبحنا وسبحت الملائکہ۔ سارے ملائکہ صف باندھ کے نور پنجتن کو دیکھتے گئے، جیسے ہم تسبیح کرتے ویسے یہ تسبیح کرتے، جیسے ہم اس کی تکبیر کرتے ویسے یہ تکبیر کرتے، جیسے ہم اس کی تحلیل کرتے یہ ویسے تحلیل کرتے۔ اس ایک جملے کے لیے میں نے اس روایت کو چنا ہے۔ فرمایا کیا قیاس ہے ملائکہ کا ہم سے؟ الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہیں۔ فرمایا ملائکہ ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے۔ اب یہی حسین، تھوڑا سا تاریخی واقعے کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے دو چار چیزیں اور عرض کرتا ہوں تاکہ میں کسی مقصد تک پہنچ سکوں۔ ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں ایسا حسین حسین عطا فرمایا۔ کون ہے اس کی مخلوق میں اس کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا حسین، وہی فضائل پڑھوں گا جو سید الشہداء نے ولید کے دربار میں پڑھے تھے۔ رجب کی 15 سے 22 روایات کا اختلاف ہے۔ آپ 22 رجب کی نیازیں کھا چکے ہیں، نام جس کا بھی ہو، آخر خوشی تو سب کو ہوتی ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا مولانا بتائیے تو صحیح 22 رجب کی نیاز خوشی میں کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا آپ بتلائیے، اگر مقتول کا قاتل مر جائے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مقتول کا قاتل جس دن مرا ہو تو پھر مقتول کے ورثاء کو خوشی تو ضرور ہوتی ہے نا۔ ہمارے جو صفین میں مارے گئے تھے ہم ہی ان کے ورثاء ہیں نا۔ صفین کا قاتل مرے گا تو خوشی ہمیں نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ تو سامعین گرامی قدر، حاکم شام اپنے راستے پہ چلا، ابدی زندگی کی طرف چلا گیا، آگے وہ جانے اور رب کا حساب جانے۔ اپنے بیٹے یزید کو وراثت عطا کر کے گیا اور یہ کہا کہ اے یزید میں خلافت تجھے دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد سارے لوگوں سے فلاں بصرہ میں ہمارا نمائندہ ہے، کوفہ میں فلان ہے، مدینہ میں فلان ہے، مکہ میں فلان ہے، یمن میں فلان ہے، فلاں جگہ پہ آپ نے اس طرح بیعت لینی ہے، اور یاد رکھ سب تیری بیعت کر سکتے ہیں، تیرے لیے سب سے مشکل پسر زہرا حسین سے بیعت لینا ہے۔ اگر تو حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تو اپنی خلافت کو آگے چلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بس رجب کے یہی دن تھے، یزید نے خط لکھا گورنر مدینہ ولید ابن عتبہ کو۔ ولید ابن عتبہ یزید کا کزن تھا، حاکم شام کا بھتیجا تھا، دادا ایک تھا، اولاد ساری ایک ہی ہوگی، اوپر سے نسل جو ایک نظر آ رہی ہے۔ اب جب اس کے پاس خط پہنچا، مختصر کر رہا ہوں ساری روایت کو، دامن وقت میں گنجائش نہیں تاکہ میں کسی نتیجے تک پہنچ سکوں۔ اب خط پہنچا کہ آپ کے لیے سب سے بیعت کا مطالبہ کرنا ہے اور مہم ترین 4 افراد کے نام لکھے۔ ان میں سب سے سر فہرست جو نام تھا وہ پسر علی حضرت حسین ابن علی کا تھا۔ فرمایا کہ تو نے 2 ہی کام کرنے ہیں، مجھے اس سے زیادہ اور کوئی سروکار نہیں۔ حسین کے سامنے 2 ٹوک مطالبہ رکھو، یا بیعت یا سر۔
اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں اس نے نمائندے کو بھیجا کہ اے حسین، آپ کو گورنر بلا رہا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ سلیقہ رہا ہے کہ وہ جو بھی حاکم ہوتا تھا اسلام کے اعتبار سے اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے تھے، ایک حد تک اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، تاکہ اسلام کو جہاں تک ہمارا تعاون درکار ہے ہم اپنے اعتبار سے وہاں اپنا تعاون کرا سکیں۔ چلے اور جاتے ہوئے حضرت عباس سے کہا کہ اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار رکھنا، مجھے ان کے ارادے کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے، اگر میری آواز بلند ہو سمجھ جانا دربار کے حالات کشیدہ ہیں اور اندر آ جانا، اگر میری آواز بلند نہ ہو تو پھر سمجھ جانا آپ کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین اکیلا ان کے لیے کافی ہے۔ سید الشہداء آئے، ولید سے گفتگو ہوئی، اس نے بتایا کہ حاکم شام چل بسا، یزید برسر اقتدار ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک بہترین جملہ کہا کہ اگر حسین رات کی تاریکی میں تیری بیعت کرے یہ بہتر ہے، یا دن کے اجالے میں بھرے مجمع میں حسین بیعت کرے یہ بہتر ہے۔ اب ولید اتنا سمجھدار نہیں تھا، اس نے کہا یہ تو بہتر ہے، حسین اگر مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے درمیان بیعت کرے اس سے بڑی بات کیا ہوگی، میرے لیے باقیوں سے بیعت لینا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر پاس میں بیٹھا ہوا مکار انسان مروان یہ کہنے لگا اے ولید اتنی بڑی غلطی نہ کرنا، اگر اب حسین چلا گیا تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ادھر ہی اسی مقام پہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے تو ٹھیک، اور کوئی اس کے پاس ہے نہیں، اسی مقام پہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور یزید کو بھیج دیتے ہیں۔ بیعت کا نام لینا تھا، زہرا کے لال نے اپنے فضائل پڑھے اور یزید کا تعارف بھی کرایا۔ فرمایا اے مروان اور اے ولید، تم حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، نحنو اہل بیت النبوہ، جس سے تم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو حسین عام انسان نہیں، نبوت کے گھر کی زندہ تعبیر کو حسین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت پڑھی معدن الرسالہ، اللہ نے جب نبوت عطا کرنا چاہی تو پھر رسالت کو ہمارے گھر میں رکھا۔ دو فضیلتیں، تیسری فضیلت فرمایا بنا ختم اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبوتوں کا سلسلہ رکھا ہے، لیکن اس سلسلے کو جس وجود پہ ختم کیا وہ میرا نانا محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ تین فضائل، چوتھی فضیلت فرمایا وَبِنَا فتح اللہ، تجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو جا کے اپنے دادا سے پوچھ، جا کے اپنے باپ سے پوچھ، جا کے اپنے خاندان سے پوچھ، کون سی ایسی جنگ تھی اسلام کی جو میرے بابا نے نہیں جیتی؟ خیبر کا میدان تھا تب بھی میرا بابا علی، احد کا میدان تھا تب بھی میرا بابا علی، خندق کا میدان تھا تب بھی میرا بابا علی، احد کا میدان تھا تب بھی میرا بابا علی۔ بنا فتح اللہ، اسلام کا پرچم جب بلند ہوا ہاتھ کسی اور کا نہیں، ید اللہ الہی علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھا۔ بنا فتح اللہ نے بنا فتح اللہ نے اگر اسلام کو فتح کیا ہے تو ہمارے صدقے میں، اور اس سے بڑی فضیلت بیان کی جو پچھلے وہ دوست احباب بیٹھے ہیں، روشنی کی وجہ سے مجھے اتنا اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کی سماعت کتنی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، تجھے پتا ہے حسین کسے کہتے ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے گھر میں صبح بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، شام کو بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔
کوئی آ کے ہمارے گھر میں پنگھوڑا چلاتا ہے، جھولا جھولاتا ہے، کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی بچوں کو اٹھا کے انہیں بہلاتا ہے، تو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور جس سے کے بارے میں تو بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے وہ یزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق، اتنا نجس انسان ہے، تو یزید کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حسین اس کی بیعت کرے، حسین میں اور یزید میں بڑا فرق ہے، یزید انصاف کے خلاف جابر حکمران ہے، حسین عدل کا علم بلند کرنے والا ہے، حسین صداقت کا نام ہے، یزید جھوٹ و کذب کا نام ہے، حسین پیسر جام کوثر ہے، یزید شراب خور انسان ہے، حسین عادل انسان ہے، وہ فاجر انسان ہے، حسین طہارت ہے، یزید نجاست ہے، حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، یزید کی ماں کا نام میسونہ ہے، یزید کے دادا کا نام ابو سفیان ہے، حسین کے دادا کا نام ابو طالب ہے، یزید کے باپ کا نام معاویہ ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، یزید کی دادی میسونہ ہے جس نے ہمارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور میری نانی خدیجہ جس نے اپنا مال لٹایا۔ بڑا تعارف کرایا، بڑا تعارف کرایا، بڑا تعارف کرایا۔ سارے فضائل و کمالات کو سمیٹتے ہوئے حسین بن علی کے سارے فضائل و کمالات کو ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حسین کہہ رہے ہیں تو یزید کے بارے میں بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، یزید تو فاسق انسان ہے، یزید تو فاجر انسان ہے، یزید تو پجاری ہے، شہرت کا، شہوت کا، شرابی، زانی۔ حسین اتنا عظیم، حسین کی نانی خدیجہ، حسین کا نانا محمد، حسین کا دادا ابا طالب، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد، حسین کا بابا علی، حسین کی ماں فاطمہ۔ میں کہتا ہوں اے حسین، ولید کے دربار میں آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ حسین کہتے ہیں اے سننے والوں سنو، حسین طہارتوں کی انما ہے، یزید نجاستوں کی انتہا ہے۔ زندہ 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 مردہ فرمایا حسین کا مقابلہ یزید سے کرتے ہو؟ اگلا جملہ فرمایا سماعتیں بیدار ہیں تو پھر سنیے، مثلی لا یبایع مثلا، ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں تاکہ حسین اس کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے حسین کے ولید کے دربار میں پڑے ہوئے خطبے کے نتیجے میں دو جملے ربط کے دور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے نوجوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سارے صحابہ برابر کیے جاتے ہیں، سارے اہل بیت و صحابہ کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو اے دوستو، اے نوجوانوں، بڑے بڑے موٹیویٹر لوگ آ کے حسین کا مقابلہ کبھی یزید سے، علی کا مقابلہ کبھی حاکم شام سے، صحابہ کا مقابلہ کبھی اہل بیت سے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے دو باتیں کرنی ہیں، ایک میں نے بات اپنے شیعہ سے کرنی ہے اور دوسری بات میں نے اہل سنت سے کرنی ہے۔ اے میرا شیعہ نوجوان، یاد رکھ، صحابہ کا عزت و احترام کیا کر۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو قرآن پڑھتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول پہ ایمان لایا ہے۔ لیکن یاد رکھو اے ہمارے اہل سنت بھائیوں، کبھی بھی صحابہ کی عظمت میں اہل بیت کو مقابلے میں نہ لانا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اہل بیت اور صحابہ میں پہلا فرق یہ ہے، صحابی کی بھی ماں کو دیکھو،
اور اہل بیت کی بھی ماں کو دیکھو، صحابی کے بھی باپ کو دیکھو، اہل بیت کے بھی باپ کو دیکھو، فرق وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ صحابی بڑا باعظمت والا، صحابی بڑی عزت و تکریم والا، صحابی بڑے کمالات والا، لیکن فرق کیا ہے؟ عام صحابی میں اور اہل بیت میں صحابی وہ ہے جس کی ماں بچہ پیدا کرنے کے بعد محلے کی مسجد میں نہ جا سکے، علی وہ ہے جس کی ماں 3 دن تک کعبہ میں رب کی مہمان۔ یہ مقابلہ نہ کیا کرو، پہلے جاؤ، اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر پہلے ابو طالب جیسا باپ لے کے آؤ، اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر فاطمہ بنت اسد جیسی ماں لے کے آؤ۔ ارے تمہاری مائیں تو اسلام کا اظہار ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لے آئیں، مگر علی کی ماں وہ ہے جس میں اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ اب لوگ اشکال کرتے ہیں، آ گیا جملہ تو سن لیجئے، بس آخری جملہ اور مصائب کے جملے۔ بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں، مولانا علی کی ماں پہ وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ شیعہ فضائل علی میں آگے بڑھ گئے، علی کے فضائل و کمالات کو بڑھا دیا، علی کی فضائل و کمالات میں اس کی ماں تک وحی نازل کر دی۔ وحی نازل ہوتی ہے رسول پہ، وحی نازل ہوتی ہے نبی پہ، وحی نازل ہوتی ہے اولو العزم پیغمبر پہ۔ ایک خاتون ہے، ابو طالب کی اہلیہ ہے، علی کی ماں ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ وحی کیسے آ گئی؟ میں کہتا ہوں تمہاری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، قرآن یاد کرتے ہو سمجھتے نہیں ہو، قرآن یاد کرتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو۔ جا قرآن مجید کو جا کے پڑھ، کیا لکھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ کس پہ وحی کی؟ موسیٰ کی ماں پہ۔ میں کہتا ہوں ذرا نفاق کا پردہ ہٹا کے علی کی ماں کو دیکھ، موسیٰ کی ماں پہ وحی ہو سکتی ہے، فخر موسیٰ علی کی ماں پہ نہیں ہو سکتی۔ تعصب کو ہٹا کے دیکھیے، تعصب کو ہٹا کے دیکھیے۔ اور پھر جب مسجد نبوی بنی تو کتنے صحابہ تھے جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، آ جاتے تھے مسجد میں، مگر اللہ نے حکم فرمایا میرا حبیب سد الابواب الا باب علی، سب کے دروازے بند کر دے مگر میرے علی کا دروازہ مسجد کے لیے کھلا رہے۔ میں کہوں گا میرے مولا، میرے آقا یا رسول اللہ، بتائیے تو صحیح، مسجد میں دروازہ بند کیوں کر رہے ہو؟ ضرورت کیا ہے؟ کیوں دروازہ بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رسول جواب دیتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ توجہ سماعت بیدار رکھیں، مسجد میں آنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی روحانی نجاست میں ہو اور وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اس کے لیے زحمت کا موجب ہے، اس کا راستہ تبدیل کرو۔ جب بات طہارت ہو تو پھر مسجد میں آئے، وَإِلَّا نہ آئے، مگر علی تیرے لیے ہر وقت دروازہ کھلا، صبح آنا چاہے آجا، دوپہر کو آنا چاہے آجا، شام کو آنا چاہے آجا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، یہ سارے صحابہ کے دروازے بند، ایک علی کا دروازہ کھلا۔ توجہ رکھیے گا، سارے صحابہ کے دروازے بند، ایک علی کا دروازہ کھلا۔ رسول جواب دیتے ہیں جو کیفے نجاست و طہارت میں بدلے وہ صحابی ہوتا ہے، جو ایک کیفے طہارت میں رہے وہ علی ہو۔ جو ایک کیفے طہارت پہ رہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ مگر
اسی حسین نے بھرے دربار میں کہا جا، مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا لفظ اٹھنا تھا، باہر کھڑی تھی ام البنین کی تربیت عباس، 18 بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا اے ولید خبردار، تو نے میرے حسین کے بارے میں کوئی کہنے کی کوشش کی۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود بھیجئے محمد والے۔ انکار کر دیا، فرمایا نہیں، مجھے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے ایک اور اقدام کرنا ہے تاکہ دنیا یاد رکھے حسین کون تھا اور یزید کون تھا۔ اگر مدینہ میں ہی شب خون مار دیا جاتا، دنیا کسی اور کا نام لیتی رہتی، مگر حسین نے چاہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں اپنی شہادت کو دوں گا، بھرے میدان میں اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ بس 26 رجب کی رات تھی، حسین بڑا بے چین نانا کے روزے پہ آئے، عبادت کی مگر نتیجہ نہیں نکلا۔ 27 رجب کی رات کو حسین نانا کے روزے پہ آئے مگر دعا مانگ کے واپس چلے گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 28 کی رات کو حسین نانا کے روزے پہ آئے اور ایک جملہ کہا، نانا تیری امت اب تیری زہرا کے بیٹے کو تیرے مدینہ میں رہنے نہیں دے گی۔ نانا وہ مدینہ جس مدینے میں تو اپنے شانوں پہ اٹھا کے مجھے سوار کرایا کرتا تھا، وہ مدینہ اب تیرے حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ عبادت کرتے کرتے سید الشہداء کو غشی ہو گئی، عالم خواب میں اپنے نانا سے ملاقات ہوئی، نانا نے سینے سے لگایا، مختصر کر رہا ہوں، میرے دوست تشریف لے آئے، بس 2-4 منٹ مجھے مصائب کی اپنی عبادت کو مکمل کرنا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، خوش نصیب ہے وہ جو آج کربلا کے روزے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، حسین تیرے سفر کا تجھ پہ سلام، مالک تجھے کربلا لے جائے، مالک تجھے چیلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ہم نے مل کر مشی کی ہے، حسین کو سلام کیا ہے، مالک پھر کربلا لے جائے۔ سفر کربلا کا جہاں سے شروع ہوا اس کے چند جملے میں نے تیری خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے اور علامہ طباطبائی نے اسی کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا اے حسین، شاء اللہ ان یراک قتیلا وشاء اللہ ان یراہن سبایا۔ حسین تو نے وعدہ کیا تھا نا میرے دین کی حفاظت کرے گا، میرے دین کی حفاظت کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے، ایک کام کربلا تک ہے، دوسرا کام شام تک۔ فرمایا اے حسین، میرا دین اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک تو کربلا میں شہید نہ ہو۔ تو نے اکیلے نہیں جانا، جب سفر پہ جانے لگے اپنی زینب کو بھی ساتھ لے۔ شاء اللہ یراہن سبایا، میرا دین اس وقت تک نہیں بچتا، رب کا قرآن اس وقت تک نہیں بچتا جب تک اس قرآن پہ زینب کا غلاف قربان نہ ہو جائے۔ بیدار ہوئے حسین، اپنے نانا کو الوداع کیا۔ نانا کو الوداع کرنے کے بعد علامہ اختر عباس نجفی پڑھا کرتے تھے، حسین اس قبر کی جانب چلے جس کا حسین کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔
حسین آپ جو مدینہ گئے ہو زیادہ سفر نہیں ہے، جیسے آپ کا وہ باہر والا روڈ ہے اتنا فاصلہ یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ بنی ہاشم کے گھر میں بیت الشرف میں اور زہرا کی قبر تک روایت کہتی ہے 7 مرتبہ حسین زمین پہ گرے، 7 مرتبہ حسین زمین سے اٹھے، سنبھلتے گرتے ماں کی قبر پہ آ کے ایسے لیٹے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پہلو میں لیٹ جاتا ہے۔ حسین کے سلام میں اتنا بڑا درد تھا، رو کے کہا سلام علیکہ یا اماں، حسین کا آخری سلام۔ ماں قبر میں تڑپ گئی، 3 جواب دیے، وعلیکہ السلام یا شہید الام، وعلیکہ السلام یا عطشان الام، وعلیکہ السلام یا سحکان الام۔ آؤ ماں کا غریب بیٹا حسین، آؤ ماں کا شہید بیٹا حسین، آؤ ماں کا پیاسا بیٹا حسین، آؤ ماں کا کربلا کی زمین پہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پسنے والا حسین اماں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ حسین نے کہا اماں اب حسین تجھے الوداع کرنے آیا ہے، اب کے بعد حسین تیری قبر پہ نہ آئے گا، اب کے بعد تیری قبر پہ کوئی اماں کہنے والا نہ آئے گا۔ ماں کو الوداع کرنے کے بعد حسین اپنے گھر میں واپس آئے، آ کے بیٹھے تھے نا، میری آقا ذاتی شریکت الحسین نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں روایت کو مختصر کر گیا، میرے آقا نے بی بی ام سلمہ سے بھی الوداع کیا، بی بی ام ہانی سے بھی الوداع کیا، جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی الوداع کیا، محمد حنفیہ سے بھی الوداع کیا۔ ساری روایت کو خلاصہ کرتے ہوئے آخری جملے پہ آیا ہوں، دیکھا نا حسین کو پریشان حالت میں چلتی ہوئی شریکت الحسین بھائی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، رو کے کہتی ہے بھیا میں تجھے پریشان دیکھ رہی ہوں۔ کہا زینب میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا بھیا کربلا جا رہے ہو؟ کہا ہاں زینب میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا نہیں حسین کربلا نہیں جانا، اگر تو نے کربلا جانا ہے تو میں زینب ساتھ جاؤں گی۔ سفر کا نام آیا، حسین رونے لگے۔ کہا زینب عراق کا سفر بڑا طویل ہے، تو سفر کے قابل نہیں ہے، تو اپنے گھر میں جا، میرے ساتھ نہ۔ لیکن میری آقا زادی نے کہا نہیں حسین میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ آئی جناب عبداللہ کے پاس، اجازت لی ہے، اجازت لینے کے بعد میرے مولا آقا کے پاس آئی، کہا بھیا مجھے اجازت مل گئی، میں بھی آپ کے ساتھ سفر پہ جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے 28 رجب کی شام ڈھل رہی تھی، میں نے حسین کے دروازے پہ چند محمل دیکھے، میں دیکھ رہا تھا ان میں کون سوار ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قاسم باہر آئے، انہوں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما ہوا، اپنی ماں کو محمل پہ سوار کر دیا۔ علی اکبر آئے، انہوں نے اپنی ماں کو محمل پہ سوار کر دیا۔ ہر بی بی اپنے جوان کے ساتھ آتی، اپنے محمل پہ سوار ہو جاتی۔ ایک منظر دیکھا، کہا ایک وجہ بنی، حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ندا دی، کہا عباس آ جاؤ، علی اکبر آ جاؤ، قاسم آ جاؤ۔ سارے بنی ہاشم کے جوان اکٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا تھا اب کیا ہو گیا ہوگا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک سیاہ پوش بی بی باہر آئی، سارے بنی ہاشم نے ہلکا ڈالا، لے کے چلے۔ میں آگے بڑھا، آگے سوال کیا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا حاضی زینب بنت علی، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ مالک تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، مالک تمہاری زندگی دراز فرمائے۔ بس
بس آزادہ رو. میری آقا ذاتی محمل پہ سوار ہو گئی, محمل تیار ہو گیا, قافلہ کربلا کی جانب چلا. علامہ طباطبائی نے یہ روایت رکھی ہے, عباس کے قافلے میں زینب کی سواری ایسے جا رہی تھی جیسے حاجیوں کے طواف میں کعبہ نظر آتا ہے. یقدم مرکبہ ویؤخر. عباس زینب کی سواری کے سامنے اپنے راہوار کو آگے لے جاتے, پھر دائیں لے آتے, پھر بائیں لے آتے, پھر پیچھے لے جاتے تاکہ کسی کی نگاہ میری زینب پہ نہ پڑے. آخر قافلہ 2 محرم کو کربلا میں آ گیا, 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. صبح عاشور ہوئی, دسترخوان شہادت بچھا, ہر جوان قربان ہو گیا. علی اکبر مارے گئے, قاسم شہید ہو گئے, اون محمد مارے گئے, ایک عباس رہ گئے. جب اجازت لینے کے لیے آئے نا, کہا زینب اب عباس کو اجازت دے دے. کہا نہیں عباس, میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. کہا نہیں بہن زینب, مجھے جانا ہے, روئیے گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. عباس بھیا, میرا بچپنا تھا, میں بابا کی آغوش میں تھی, میرے سر سے چادر اتر گئی تھی, میرے بابا نے سر چوما تھا اور رونے لگ گئے تھے. کہا تھا زینب ایک دن آئے گا تیری چادر اتر جائے گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس ہو اس کی چادر کون لٹے گا. بھیا عباس 21 کو بابا گئے, میں نے دیکھا عباس زندہ ہے. مدینہ سے قافلہ چلا, میں نے سمجھا عباس زندہ ہے. 2 محرم کو کربلا میں آئے, میں سمجھی عباس زندہ ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا, میں سمجھی عباس زندہ ہے. 10 محرم کو سارے شہید ہوئے, میں سمجھی عباس زندہ ہے. بھیا اب آپ جا رہے ہو, مجھے بتا زینب کی چادر کون میرا وارث ہوگا. یہی وجہ ہے 11 محرم کو پابند رسل ہو کے عباس کے لاشے پہ آئی اور کہنے لگی عباس واہ جابا, جس پردے کی حفاظت کی تھی وہ پردہ لوٹ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. میرے پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے وفات پا گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص زوار عابد حسن کے والد مرحوم ڈاکٹر سید اقبال اور ان کے ماموں مرحوم سید علی حسین شاہ, ان سب کے اور باقی جتنے بھی دوست احباب یہاں عزادار کے تشریف ہیں, اور اس کے علاوہ اس بستی کے تمام مرحومین بلخص جنہوں نے جہاں عزاداری کی بنیاد رکھی آج ہمارے درمیان نہیں. میرے پروردگارہ آج کی اس مجلس کے آنسوؤں کو صدقے ان کی قبروں کو نور محمد وآل محمد سے منور فرما. جو مریض انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بالخصوص منتظمین مجلس اور بلاخص مولانا صاحب اور زوار عابد محسن کو شفاء کامل, ان کی والدہ کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. اور اس صف اعضاء کے حقیقی وارث حجت دوراں امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا بحق زہرا و حبیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستوضع فیہا بفضلک و رحمتک یا رحم الراحمین. اللہم صلی